وکٹری چرچز آف پاکستان کے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج سے ہم ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں بائبل مقدس کی ایک بہت ہی اہم کتاب ملاکی کی کتاب میں سے سیکھیں گے۔ یہ پرانے عہد نامے کی آخری کتاب ہے اور واقعی اس میں خدا کا ایک بڑا گہرا پیغام ہے۔ تو آج اس پہلی نشست میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کتاب کا ایک آپ سمجھے تعارف ہو جائے، یہ کب لکھی گئی، کن لوگوں کے لیے کیا حالات تھے اور بنیادی طور پر خدا اس کے ذریعے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ملاکی کی کتاب کا یہ سفر۔ اچھا، تو سب سے پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ یہ پیغام، یہ کتاب آئی کس کی طرف سے؟ مطلب مصنف کون ہے؟ ملاکی باب 1 آیت 1 تو بہت ہی واضح ہے نا؟ خداوند کا وہ کلام جو ملاکی کی معرفت اسرائیل کو پہنچا۔ تو مطلب مصنف ملاکی نبی ہیں، اور ان کا کام کیا تھا؟ ظاہر ہے خدا نے انہیں خاص ذمہ داری دی تھی۔ جی بالکل، وہ خدا کے نبی تھے اور ان کا کام تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو خبردار کریں، ان کی جو روحانی حالت تھی اس کے بارے میں بتائیں اور کوشش کریں کہ وہ واپس خدا کی طرف آئیں۔ ٹھیک، اور یہ پیغام دیا کب گیا؟ کوئی اندازہ ہے اس کے وقت کا؟ ہاں، تاریخی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اندازہ یہ ہے کہ یہ تقریباً 440 سے 400 قبل مسیح یعنی BC کا زمانہ تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب یہودی بابل کی اسیری سے واپس آ چکے تھے یروشلم میں۔ ہیکل بھی دوبارہ بن چکا تھا، اسے بنے ہوئے کوئی آپ سمجھیں 70 سال ہو گئے ہوں گے، اور امکان یہ بھی ہے کہ اس وقت نہمیہ یروشلم کے گورنر تھے۔ اچھا، اور یہ بات بھی اہم ہے کہ یہ پرانے عہد نامے کی آخری کتاب ہے، نئے عہد نامے سے بالکل پہلے، اور یہ لکھی گئی تھی ہبرانی زبان میں۔ یہ پس منظر تو بڑا دلچسپ ہے۔ مطلب لوگ واپس آ گئے ہیں، ہیکل بھی کھڑا ہے، بظاہر تو لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوگا، زندگی معمول پر آ گئی ہوگی۔ ہاں، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، اور شاید یہی سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ باہر سے تو سب ٹھیک نظر آ رہا تھا، لیکن اندرونی طور پر یعنی خدا کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا وہ بہت کمزور ہو چکا تھا۔ کتاب پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ تھوڑے مایوس ہو چکے تھے۔ مایوس کس بات سے؟ شاید ان کی امیدیں پوری نہیں ہوئی تھیں اسیری سے واپسی کے بعد۔ وہ خدا کی محبت، اس کی دیکھ بھال، اس پر شک کرنے لگے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ خدا کہاں ہے؟ کیا فائدہ ہوا واپس آنے کا؟ اور سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ وہ روحانی طور پر کتنے گر چکے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ ٹھیک چل رہے ہیں، خدا کے وفادار ہیں۔ اوہ، یعنی ایک طرح کا خود فریبی کا شکار تھے وہ۔ بالکل، ہیکل تو بنا لیا لیکن دل خدا سے کہیں دور ہو گئے تھے۔ تو پھر ملاکی نبی نے کن خاص باتوں کی نشاندہی کی؟ وہ کون سی چیزیں تھیں جن پر وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھے؟ کتاب میں تو لگتا ہے سب سے پہلے کاہنوں سے بات کی گئی ہے۔ جی ہاں، اور یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ خدا سب سے پہلے مذہبی رہنماؤں یعنی کاہنوں کو مخاطب کر رہا ہے۔ لگتا ہے جیسے مسئلے کی جڑ قیادت میں تھی۔ کتاب بتاتی ہے کہ وہ لوگ جو خدا کی خدمت کے لیے مخصوص تھے وہی خدا کے نام کی بے عزتی کر رہے تھے۔ بے عزتی کس طرح؟ وہ خدا کی قربان گاہ پر ناپاک روٹی لا رہے تھے، قربانی کے لیے لنگڑے، بیمار، اندھے جانور پیش کر رہے تھے جو شریعت میں بالکل منع تھا۔ اچھا، اور صرف یہ نہیں، ان کا رویہ کتاب میں لکھا ہے، وہ کہتے تھے یہ کیسی زحمت ہے، یعنی وہ عبادت کو ایک بوجھ سمجھنے لگے تھے۔ اوہو، اور یہ صرف ان کی ذاتی کمزوری نہیں تھی، ان کے اس رویے کی وجہ سے آپ دیکھیں بہت سے عام لوگ بھی گمراہ ہو رہے تھے، ٹھوکر کھا رہے تھے۔ تو یہ مسئلہ صرف کاہنوں تک نہیں رہا، یہ پورے معاشرے میں پھیل گیا تھا۔ بالکل، ملاکی نبی پھر عام لوگوں کی طرف آتے ہیں، خاص طور پر شادی کے بندھن میں جو بے وفائی ہو رہی تھی اس پر بات کرتے ہیں۔ مرد اپنی جوانی کی بیویوں کو جن سے انہوں نے عہد باندھا تھا انہیں طلاق دے رہے تھے، اور غیر قوم کی عورتوں سے شادیاں کر رہے تھے جو شاید بت پرست تھیں۔ یہ بے وفائی خدا کو اتنی ناگوار گزری کہ کلام کہتا ہے قربان گاہ آنسوؤں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ قربان گاہ پر آنسو، یہ تو بڑی سخت تصویر کشی ہے۔ جی، شاید ان مظلوم بیویوں کے آنسوؤں سے، اور نتیجہ یہ تھا کہ خدا ان کی عبادت قبول نہیں کر رہا تھا۔ یعنی ذاتی گناہ اور عبادت کا رد ہونا یہ آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ بالکل۔ اور کیا مسائل تھے؟ میرے خیال سے کچھ پیسوں کا، یعنی دینے دلانے کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، دہیے کی اور نذرانوں کا معاملہ، وہ جو خدا کا حق تھا نا، یعنی آمدنی کا 10واں حصہ دہیے کی، اور دوسرے نذرانے جو خدا کے گھر اور کہانوں کی ضروریات کے لیے تھے، وہ لوگ ایمانداری سے نہیں دے رہے تھے۔ اور ملاکی نبی بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں،
خدا کہتا ہے کہ تم مجھے لوٹ رہے ہو، میری چوری کر رہے ہو۔ خدا سے چوری، یہ تو بہت ہی سنگین الزام ہے۔ جی اور ان سب کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کیا ایک طرح کی مایوسی تھی یا ریاکاری تھی؟ کیا چل رہا تھا ان کے ذہنوں میں؟ بالکل، دونوں چیزیں نظر آتی ہیں۔ لوگوں میں یہ سوچ پیدا ہو گئی تھی کہ بھائی خدا کی خدمت کرنے کا، اس کے حکم ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ سوال اٹھا رہے تھے، کیا فائدہ ہوا کہ ہم نے اس کے حکم مانے؟ شاید وہ اوپر سے کچھ رسمیں تو کر رہے تھے، لیکن دل سے نا وہ خدا کی بھلائی پر، اس کے انصاف پر سوال اٹھا رہے تھے۔ تو ان سارے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ملاکی کا جو پیغام تھا، اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ کیا صرف غلطیاں گنوانا تھا؟ نہیں، صرف غلطیاں گنوانا مقصد نہیں تھا۔ اس کے پیچھے خدا کا ایک بڑا منصوبہ تھا۔ سب سے بنیادی مقصد تو تھا لوگوں کو جگانا، انہیں توبہ کی دعوت دینا۔ خدا ملاکی کے ذریعے ان کے سامنے ایک آئینہ رکھ رہا تھا کہ بھئی دیکھو، یہ ہے تمہاری اصلی حالت۔ ایک آئینہ جس کی انہیں واقعی سخت ضرورت لگتی ہے، اور جو ان کی غلط فہمیاں تھیں خدا کے بارے میں، ان کو بھی دور کرنا تھا۔ جیسے وہ خدا کی محبت اور انصاف کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ یقیناً ملاکی ان کے غلط خیالات کو چیلنج کرتے ہیں، لیکن جو سب سے اہم بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس ساری تنقید، اس ساری ڈانٹ ڈپٹ کے بیچ میں خدا بار بار اپنی محبت کا یقین دلا رہا ہے۔ یہ بات بہت حیران کن ہے۔ محبت پر زور دینا جبکہ ان کے گناہوں کی بھی بات ہو رہی ہے، یہ تھوڑا متضاد نہیں لگتا؟ یہ بہت اچھا نقطہ ہے آپ کا، اور یہی اس پیغام کی گہرائی ہے۔ دیکھیں، مقصد صرف سزا دینا نہیں ہے، مقصد ہے ان کے دلوں کو نرم کرنا۔ جب کسی کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ اس نے اس ہستی کو ناراض کیا ہے جو اس سے محبت کرتی ہے، تو یہ احساس ندامت توبہ کے لیے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، سزا کے خوف سے بھی زیادہ۔ اچھا، یہ خدا کے صبر کو، اس کی برداشت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو محبت اصل میں تبدیلی لانے کا ایک ذریعہ ہے، اور عملی طور پر انہیں واپس صحیح راستے پر لانا تھا، مطلب صحیح طریقے سے عبادت کرنا، وفاداری سے زندگی گزارنا۔ جی ہاں، حقیقی عبادت کی طرف واپسی، یعنی صحیح قربانیاں دینا، عہد کی وفاداری، خاص طور پر شادی کے معاملے میں، اور دیانتداری، یعنی دہائی کی دینا۔ اور دہائی کی دینا صرف پیسے دینے کا معاملہ نہیں تھا، یہ اس بات کا اقرار تھا کہ سب کچھ خدا کا ہے اور ہمیں اس کی فراہمی پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہ خود عبادت کا ایک عمل تھا۔ اور یہ کتاب صرف ماضی یا حال کی بات نہیں کرتی، مستقبل کا بھی ذکر ہے اس میں۔ کچھ پیشین گوئیاں ہیں؟ جی، بہت اہم پیشین گوئیاں ہیں۔ ایک تو ایلیا کے آنے کی خبر ہے، جسے مسیحی لوگ یوحنا استواغی سمجھتے ہیں، جو مسیحا یعنی یسوع مسیح کے لیے راستہ تیار کرے گا۔ ٹھیک۔ اور دوسرا خداوند کا اچانک اپنی ہیکل میں آنے کا اعلان ہے، جو عدالت کا بھی دن ہوگا اور پاکیزگی کا بھی۔ یہ تو پرانے عہد نامے کے اختتام کو نئے عہد نامے کے شروع سے جوڑتی ہیں یہ پیشین گوئیاں۔ بالکل۔ اور ایک جگہ خدا کی لا تبدیل فطرت کی بھی یاد دہانی ہے، میرا خیال ہے باب 3 آیت 6 میں۔ جی ہاں، بہت خوبصورت آیت ہے، کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں، اسی لیے تو میں بنی یعقوب فنا نہیں ہوئے۔ یہ ان کے ڈگمگاتے ہوئے ایمان کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہے کہ بھئی تم جیسے بھی ہو، خدا اپنی فطرت میں نہیں بدلتا، اس کی وفاداری قائم رہتی ہے، اور اسی لیے تم بچ گئے ہو۔ اور آج ہمارے لیے اس کی اہمیت تو بالکل واضح ہے۔ ریاکاری سے بچنا، شادی کے عہد کو نبھانا، خدا کو اپنا بہترین حصہ دینا، یہ سبق آج بھی اتنے ہی متعلقہ ہیں۔ اچھا، آئیے ذرا اس محبت والے موضوع پر تھوڑا اور بات کریں۔ یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگی کہ کتاب شروع ہی خدا کے اس اعلان سے ہوتی ہے۔ باب 1 آیت 2 میں خداوند فرماتا ہے، میں نے تم سے محبت رکھی، لیکن فوراً ہی لوگوں کا جواب آتا ہے، شک سے بھرا ہوا، تو نے کس بات میں ہم سے محبت ظاہر کی؟ یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ وہ ایسا کیوں پوچھ رہے تھے؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے اور خدا کے بیچ میں ایک بہت بڑی خلیج پیدا ہو چکی تھی۔ وہ خود کو نظر انداز محسوس کر رہے تھے، مایوس تھے۔ جیسا ہم نے پہلے بات کی، شاید اس لیے کہ اس سیریز سے واپسی کے بعد ان کی جو امیدیں تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں۔ شاید وہ فوری ظاہری خوشحالی چاہتے تھے، تو وہ اپنی موجودہ حالت کو دیکھ کر خدا کی محبت کو محسوس نہیں کر پا رہے تھے۔ تو خدا ان کے اس سوال کا کیا جواب دیتا ہے؟ وہ انہیں تاریخ یاد دلاتا ہے، خاص طور پر یعقوب یعنی اسرائیل اور اس کے بھائی عیسو یعنی ادوم کے انتخاب کی۔ خدا کہتا ہے، کیا عیسو یعقوب کا بھائی نہ تھا؟ خداوند فرماتا ہے، تو بھی میں نے یعقوب سے محبت رکھی اور عیسو سے عداوت۔ اب یہ لفظ عداوت یا نفرت یہ تھوڑا سخت لگتا ہے،
جی بالکل. علماء اکثر اسے ذاتی دشمنی کے بجائے عہد کے انتخاب کے معنوں میں لیتے ہیں، یعنی خدا نے یعقوب کی نسل کو اپنے خاص منصوبوں کے لیے چنا، جبکہ عیسو کی نسل کو وہ خاص عہد کی مراعات یا تباہی کے بعد ویسی قومی بحالی نہیں ملی. تو یہ اسرائیل کے لیے خدا کی خاص خود مختار محبت کا ثبوت تھا کہ دیکھو میں نے تمہیں چنا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ خدا کی طرف سے اپنی تاریخی پسندیدگی اور وابستگی کی یاد دہانی ہے، لیکن اس محبت کے اعلان کو ان کے گناہوں کی فہرست سے بالکل پہلے رکھنا، اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ پوری کتاب کا یا کم از کم اس حصے کا فریم ورک سیٹ کرتا ہے. یہ پیغام کسی دور بیٹھے غصے والے جج کا نہیں ہے، یہ ایک محبت کرنے والے باپ کا دکھ ہے، اس کی وارننگ ہے جس کے بچے بھٹک گئے ہیں. محبت کا یہ ذکر ان کے گناہ کی سنگینی کو اور بڑھا دیتا ہے. وہ صرف قانون نہیں توڑ رہے تھے، وہ اس رشتے کو ٹھکرا رہے تھے جو انہیں محبت میں پیش کیا گیا تھا. تو مقصد یہ تھا کہ ان میں احساس جرم پیدا ہو، ندامت ہو اور بحالی کی خواہش جاگے. اسی محبت کے واسطے سے یہ خدا کے صبر کو بھی دکھاتا ہے کہ وہ فیصلے سے پہلے ان سے بحث کر رہا ہے، انہیں اپنی محبت یاد دلا رہا ہے، توبہ کا موقع دے رہا ہے. اچھا، اگر ہم اس کتاب کے بہاؤ کو سمجھنا چاہیں تو اس کی ساخت کیسی ہے؟ کیا اسے ہم کچھ حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ ہاں، موٹے طور پر ہم اسے 2 بڑے حصوں میں دیکھ سکتے ہیں. پہلا حصہ یعنی باب 1 سے لے کر باب 2 آیت 16 تک، اس میں زیادہ تر خدا کی محبت کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بالکل الٹ اسرائیل کے جو موجودہ گناہ تھے ان پر توجہ ہے، خاص طور پر کاہنوں کے گناہ، لوگوں کی بے وفائی وغیرہ. ٹھیک ہے، محبت کا اعلان اور پھر گناہ کا سامنا. اور باقی کتاب میں پھر کیا ہے؟ باب 2 آیت 17 سے لے کر آخر تک یعنی باب 4 تک توجہ مستقبل کی طرف مڑ جاتی ہے، مستقبل کی عدالت اور امید دونوں کی طرف. یہ ان کے جو مایوسی بھرے سوال تھے نا، انصاف کا خدا کہاں ہے، یہ ان کا جواب دیتی ہے، اور پاکیزگی کا اور راست بازوں کی حتمی فتح کا دونوں کا وعدہ کرتی ہے. تو آئیے اس پہلے حصے پر یعنی باب 1 سے 2:16 تک ذرا اور غور کریں. آپ نے کہا یہ میں نے تم سے محبت رکھی سے شروع ہوتا ہے اور پھر فوراً کاہنوں کو چیلنج کرتا ہے. جی ہاں، وہ سوال میری عزت کہاں، یہ جو قربانیوں کے ذریعے بے عزتی کی بات تھی، کیا ہم اسے تھوڑا اور واضح کر سکتے ہیں؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ آپ تصور کریں کہ ایک شخص ایک بیمار، اندھا یا لنگڑا جانور لاتا ہے، ایسا جانور جسے وہ اپنے دنیاوی حاکم یا گورنر کو دینے کی بھی ہمت نہیں کرے گا، اور وہ اسے لا کر قادر مطلق خدا کو بطور نذرانہ پیش کر رہا ہے. یہ تو کھلی توہین تھی. وہ خدا کی میز کو حقیر جان رہے تھے، اس میں جو محنت لگتی تھی اس پر شکایت کر رہے تھے. خدا تو یہاں تک کہتا ہے ذرا یہ اپنے حاکم کو تو پیش کر کے دیکھو، کیا وہ اسے قبول کرے گا؟ یعنی ان کی بے حرمتی بالکل واضح تھی. جی، اور جیسا میں نے کہا یہ رویہ دوسروں کو بھی خراب کر رہا تھا، یہ متعدی تھا. یہ تو واقعی ایک سخت الزام ہے. پھر باب 2 میں توجہ لوگوں کی ازدواجی بے وفائی پر چلی جاتی ہے. اس بات کو کاہنوں کی ناکامیوں سے اتنی قریب کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ دکھانے کے لیے کہ روحانی گراوٹ صرف قیادت تک نہیں تھی، یہ پورے معاشرے میں پھیل چکی تھی. دیکھیں، خدا کے ساتھ جو عہد تھا اس کا عکس شادی کے عہد میں نظر آتا ہے. تو اپنی بیویوں سے بے وفائی کرنا یہ ایک طرح سے خدا سے بے وفائی کرنے جیسا سمجھا جاتا تھا. اور ملاکی 2:16 بہت واضح ہے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خداوند فرماتا ہے کہ مجھے طلاق سے نفرت ہے. خدا طلاق سے نفرت کرتا ہے. اور ان کی عبادت میں بھی رکاوٹ بن رہی تھی. تو اس پہلے حصے کا جو مرکزی پیغام ہے وہ واقعی اس تضاد کو سامنے لاتا ہے. ایک طرف خدا کی مستقل محبت، اس کا انتخاب، اور دوسری طرف اسرائیل کی عملی بے وفائی، ان کی عبادت میں، ان کے رشتوں میں، اور وہ اپنی حالت سے بے خبر ہیں، خدا پر سوال اٹھا رہے ہیں، جبکہ خدا انہیں خبردار بھی کر رہا ہے اور واپسی کا دروازہ بھی کھلا رکھے ہوئے ہیں. بالکل، یہ پہلے مسئلے کو بالکل واضح طور پر سامنے رکھتا ہے، خدا کی پاکیزگی اور راست بازی کو بھی دکھاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی محبت اور صبر کو بھی. یہ بنیاد فراہم کرتا ہے واپسی کی کال کے لیے، اور جو آگے آنے والے فیصلے اور بحالی کے وعدے ہیں ان کے لیے بھی. یہ پڑھنے والے کو چاہے وہ اس زمانے کا ہو یا آج کا، یہ پوچھنے پر مجبور کرتا ہے کہ بھائی میرے اعمال خدا کی محبت اور پاکیزگی کے سامنے کہاں کھڑے ہیں؟
آج ہم نے واقعی بہت کچھ دیکھا، ملاکی کے پس منظر کو سمجھا، ان لوگوں کی پریشان کن روحانی حالت کا جائزہ لیا، حالانکہ وہ اسیری سے واپس آ چکے تھے، ہیکل بنا چکے تھے، اور پھر نبی کے ذریعے خدا کے اس طاقتور پیغام کو سنا جو شروع ہوتا ہے محبت کے اعلان سے۔ یہ واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، جیسے ملاکی کے زمانے کے لوگ تھے، وہ بڑی حد تک بے خبر تھے کہ وہ خدا سے کتنے دور ہو گئے ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو یہاں ایک بات ہے غور کرنے کی، کیا ہم آج خود کو کبھی ایسی ہی صورتحال میں پا سکتے ہیں؟ یہ سوچتے ہوئے کہ ہم تو ٹھیک ہیں، شاید مذہبی کاموں میں بھی مصروف ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم وہ چیز چھوڑ رہے ہوں جس کی خدا واقعی ہم سے توقع رکھتا ہے، یا اپنی زندگی کے ان پہلوؤں کو نظر انداز کر رہے ہوں جن پر خدا کی توجہ ہے اور جہاں ہماری توبہ کی ضرورت ہے۔ اگر یہ گفتگو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوئی ہے تو ہم آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ وکٹری چرچز آف پاکستان کے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ آئندہ آنے والی تعلیمات سے بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور مہربانی کر کے اس پیغام کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو اس سے برکت پا سکتے ہیں۔ اگلی نشست تک کے لیے خدا حافظ۔